علیکم۔ آج 10 محرم الحرام کا ایک یادگار اور عظیم الشان دن جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک تاریخ اسلام کے واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کی وجہ سے بے انتہا مشہور ہیں۔ یہ دوستو واقع کربلا پہ مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے جب بیعت کے لیے مختلف وفود روانہ کیے تو ایک وفود جو مدینے کی طرف روانہ کیا اس کو خاص طور پر تاکید کی کہ آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لازمی بیعت لینی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فوری طور پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کچھ وقت مانگا اور مکے کی طرف جو ہے خانہ کعبہ میں چلے گئے اور وہاں پر اعتکاف اور عبادت کی نیت سے۔ یہاں جب کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا نے منع کر دیا ہے تو بیعت وقتی طور پہ نہیں کیے تو انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر بھیجنا شروع کیے۔ اب وہ خطوط لے کر سیدنا حسین نے اپنے اہل بیت، اپنے چچا سیدنا عبداللہ بن عباس وغیرہ سب کو دکھایا۔ انہوں نے سب نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے اپنی آل کو لے کے نہیں جاؤ، پہلے ایک قاصد بھیج کر پہلے حالات اور واقعات دیکھ لو۔ سیدنا حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل جو آپ کے تایا حضرت عقیل کے بیٹے تھے ان کو بھیجا، اور وہ جب گئے ہیں انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تو وقتی طور پر کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن جب سرکاری فوج کو پتہ چلا اور وہ کوفہ میں داخل ہوئی ہے تو سارے لوگ بھاگ گئے اور تنہا حضرت مسلم بن عقیل رہ گئے اور جن کو بے دردی سے وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اب یہ خبر جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو روکا، سارے لوگوں سے پوچھا کہ بات کرنی چاہیے۔ سرکاری فوج آئی، سرکاری فوج سے جب سامنا ہوا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں میں اپنی آل اولاد اور بچوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، میرے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ہماری یا تو یزید سے ملاقات کرا دیں یا پھر ہماری عورتوں کو یہاں سے بھیج دیں اور ہمیں جو ہے نا کہیں ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو یہاں پر قریب میں کہیں جہاد ہو رہا ہے تو وہاں پر بھیجیں۔ یعنی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے مختلف شرائطیں رکھی لیکن انہوں نے ایک بھی شرط نہیں مانی، ساری شرائط کو جو ہے رد کرتے ہوئے صرف ایک ہی مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے بیعت کریں، پہلے بیعت کریں پھر آپ سے کوئی بات ہوگی۔ پھر یہاں پر وہ مارکا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہے اور وہ ایک کربناک المناک واقعہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے پورا جو ہے اہل بیت کا گھرانہ، اس کے جو جینٹس حضرات ہیں سارے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ زین العابدین جو ہیں وہ حضرت زین العابدین وہ بیمار تھے، وہ مقابلے پہ نہیں آئے تو وہ ان کو چھوڑ دیا گیا، پھر بعد میں قافلہ سارا چلا گیا۔ اب یہ واقعہ جو پیش آیا، اس واقعے کے بعد جو مسلمانوں کے اندر واضح طور پر دو گروپ سامنے آ گئے تو اس کے بعد معاملہ جو ہے آج تک یہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اور ہر جو ہے محرم الحرام میں کچھ ایسی فضا بن جاتی ہے، پاکستان میں بھی ایسی فضا بن جاتی ہے کہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ سڑکیں تو بلاک، اب موبائل سروس بھی بند، ڈبل سواری پہ پابندی، نیٹ ورک بند، ایک ایسا جنگی ماحول بن جاتا ہے۔ اب سوچتا یہ ہے دوستوں کہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے قربانی دی تھی کہ مسلمان سارے آپس میں تقسیم ہو جائے؟ جی نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اس بات پر غور کریں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت سرکاری فوج سے تھوڑی سی مہلت مانگ لیتے اور پیچھے سے کمک مدینے اور مکے سے منگا لیتے تو وہاں پر جنگی ماحول شروع ہو جاتا اور ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی، جس طرح کی جنگ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی، اور مسلمان اس وقت بھی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے گروہوں میں جو ہے تفریق کو ختم کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان گروہوں میں بٹ جائیں، آپس میں ان کو جنگ ہو جائے، اپنے پورے گھرانے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ تھا ایک سمپل سا سیدھا سا مقصد۔ لیکن آج پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت مسلمانوں سے، تمام انسانوں سے تاریخ اسلام کے بارے میں پوچھے گا یا مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں پوچھے گا؟ یعنی ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی تاریخ میں کیا ہوا تھا، کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسلام پر کتنا عمل کیا؟ قبر میں جاتے ہی ہم سے پہلا سوال جو ہوگا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، کہ تمہارا رب کون تھا،
تمہارا دین کون تھا جس پر تم عمل کرتے تھے، تمہارے نبی کون تھے؟ یہ 3 سوال ہوں گے، اور پھر ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو جب ہم سے روز قیامت تاریخ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور تاریخ جو ہے اس انداز سے لکھی گئی ہے کہ تاریخ مختلف زاویوں سے لکھی گئی ہے۔ تاریخ میں جو اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے اپنے حساب سے تاریخ لکھی ہے، ہمارے اہل سنت کے جو حضرات ہیں انہوں نے اپنے حساب سے تاریخ لکھی ہے۔ تو تاریخ میں جائیں گے تو دونوں طرف سے ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا جھول نظر آئے گا، کہیں کسی کی بات صحیح نظر آئے گی، کہیں کسی کی بات صحیح نظر آئے گی۔ تو ہمیں تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہم جتنی بھی فرقہ واریت ہے، جتنے بھی اختلافات ہیں، سب کا خاتمہ دوستو اسلام ہے۔ وہی اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ اسلام جس پر بعد میں آپ کے جانثار صحابہ نے عمل کیا، وہی اسلام جس کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اتنی بڑی اتنی عظیم قربانی دی۔ تو دوستو اور میرے بھائیوں اور مسلمانوں، ہمیں اسی اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ پچھلے واقعات کو جواز بنا کر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا نہیں چاہیے۔ یہ امت کے لیے کوئی اچھا میسج نہیں ہے۔ آپ ایک بات غور کریں اور سوچیں کہ اگر یہ واقعہ کسی غیر مسلم کے سامنے پیش کیا جائے آج ہی کے دن، اور جب وہ یہ دیکھے کہ یار مسلمان اتنے واضح طور پر ایک تفریق کا شکار ہو گئے ہیں، ایک گروہ ہے جو ان کے حق میں جلوس نکال رہا ہے، ایک گروہ ہے جو ان کے حق میں جلوس نکالنے سے منع کر رہا ہے یا اختلاف کر رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ ہمارا غیر مسلموں کے بارے میں ہمارا تاثر کیا جائے گا، وہ کیا سمجھیں گے؟ تو ایز اے امت، ایز اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام پر عمل کریں اور اسلام کی ہی تبلیغ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔